السلام علیکم جی، میں ہوں جمیلہ حاجی زادہ، سب کو رمضان مبارک۔ تو جی رمضان کا مہینہ ہے برکتوں کا، اور میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی جو میں نے تیاری کی ہے رمضان کی وہ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے میں نے جی دیسی گھی بنا لیا تھا، اور کیونکہ پراٹھوں کے کام آئے گا، اور میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا جیسے کہ اس میں دکھاتے ہیں یوٹیوب میں نے دیکھا کہ لوگ تو سبزیوں تک فریز کر رہے ہیں۔ تو جی ایسا کوئی چکر نہیں ہے، صرف چکن میرینیٹ کیا ہے، چکن ہول چکن اور چکن بریسٹ، اور تھوڑے سے مانتو بنائے ہیں بچوں کے لیے، بس اور کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز فریش اچھی لگتی ہے، اور ویسے بھی میں اب کام تو کرتی نہیں ہوں، تو گھر میں ہی ہوتی ہوں، اور کیلیفورنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جلدی گل جاتی ہے، جیسے چھولے لے لیں، کلور لے لیں، سب کچھ بہت جلدی گل جاتا ہے، تو ہمیں کچھ اس طرح کی تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ چکن بھی میں نے اس لیے میرینیٹ کیا ہے کہ مجھے ذرا 24 آور پہلے، اگر ایسے بھی میں رمضان کے بغیر چکن بناتی ہوں تو مجھے 24 آور ذرا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ میرینیٹ رہے فریج میں۔ تو یہ میں نے کر دیا، میں نے کہا چلو اس کام سے تھوڑا ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ریڈی بھی رہے گا تھوڑا، اور بچوں کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا نا کہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، جو چیز مانگیں گے تو آپ کو پتہ ہے بچے تو چکن ہی کھاتے ہیں، اور گوشت اور سالن اور روٹیاں تو وہ کھاتے نہیں۔ ہمارے بچے تو بالکل روٹی نہیں کھاتے، صرف خشک کھائیں گے، جو چیز بھی کھائیں گے چاولوں کے ساتھ یا کچھ اس طرح کر کے۔ اس میں میں نے جی دیکھا آپ نے کہ گھر کے ہی مسالے ڈالے ہیں، اور صرف یہ جو بریانی کا مسالہ ہے میں شان کا یوز کرتی ہوں، تھوڑا سا میں نے بریانی کے لیے میرینیٹ کر دیا اس 4 چکن میں سے، اور تھوڑا سا میں نے ٹکا کے لیے تو آپ نے دیکھا میں نے گھر کے مسالے یوز کیے، اور یہ بریانی کا ہے، تو بس اس میں یہ ڈرائی گارلک اور ڈرائی جنجر کا پاؤڈر میں ڈال دوں گی، اور بس اس کو زپ لاک بیگ میں رکھ دوں گی۔ اور چکن بریسٹ بھی میں نے جی کاٹ کے نا تو اس کو بھی گھر کے مسالوں سے ہی زپ لاک بیگ میں ڈال دیا تھا میرینیٹ کر کے۔ تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ ہے بابرکت، اور اپنے ارد گرد بھی خیال رکھیے اپنے نیبرز کا۔ آج کل تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، پہلے جب میں تھی 20 سال پہلے تو لوگ نیبرز کا خیال کرتے تھے، رمضان کا یعنی غریبوں کا حق نکالتے تھے، کھانا بھی پکتا تھا تو اس میں سے بھی مسجد میں سے آ کے لے کے جاتے تھے بچے، لیکن اب تو جو ہے تو نیبر گھر کے اندر غریبی اور غربت سے خودکشی کر لیتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو۔ تو اپنے ارد گرد خیال رکھیں بہت سارا، اور لوگوں کو یاد رکھیں جن کے دسترخوان خالی ہیں، تو ہم بھی یہاں سے جو ہے تو پاکستان بھجوا دیتے ہیں، اور رمضان سے پہلے ہی کہ کسی کے کام کچھ آ سکے۔ اللہ بس سب کی مدد کرے، بہت سخت ٹائم ہے پاکستان میں، ہر جگہ پہ مہنگائی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا پاکستان تو بس جب میں ویڈیوز میں اور ادھر ادھر دیکھتی ہوں غربت اور سوشل میڈیا پہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور شیطان کتنا، یعنی لوگ کس طرح شیطان کی باتوں میں آ کے کیا کیا کر رہے ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتی یہاں پہ، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بہت دل خفا ہوتا ہے میرا بہت زیادہ، کیونکہ لوگوں کو مرنا بھول گیا۔ یہ تو ہماری عارضی سی زندگی ہے تھوڑے دن کی جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اصلی زندگی تو بعد میں ہے۔ قبر کے عذاب سے لوگ نہیں ڈرتے، قبر سے ڈر لوگوں کا جو ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیسے ختم ہو گیا ہے۔ ہم تو رات کو سوتے بھی ہیں تو سوچتے ہیں کہ یا اللہ آج کوئی کچھ غلط تو نہیں ہوا، کسی کے ساتھ غلط تو ہم نے نہیں کیا۔ نماز پڑھا کریں 5 وقت کی، بس نماز جو ہے تو کیا کہتے ہیں جنت کی کنجی ہے، اللہ جی سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ اس کی میرے خیال میں معافی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فرض ہے ہم پہ، روزے فرض ہیں ہم پہ۔ بچوں کو یہی سمجھاتے رہتے ہیں، یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے اذان کی آواز بھی نہیں آتی، اور بچوں کو یہاں پہ بس
تربیت تو اچھی ہے، نہ کہیں آتے ہیں نہ جاتے ہیں، باہر ہم نہیں چھوڑتے بچوں کو، یعنی اپنی طرف سے تو ہم نے پوری کوشش ہی کی ہے، لیکن پھر بھی ابھی کبھی کبھی سوچتے ہیں پاکستان چلے جائیں، لیکن اب میں پاکستان کے حالات دیکھتی ہوں تو پھر تو کہتی ہوں نہیں جی ہم لوگ تو یہیں پہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں ابھی تک میرے بچے 14-15 سال کے ہو گئے ہیں، تو وہ جو ہیں تو یعنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے، اگر جائیں گے بھی تو ادھر نیبر میں یا ادھر ادھر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک کی ہدایت دے اور نیک کرے، ہمارے بچوں کے ساتھ، کل عالم کے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ، اور خدا ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی کشمیری چائے، شیریں چائے، یہ ابال کے میں نے رکھ دی تھی، اس کو چھان کے تو بس ایک جگ میں ڈال دیا تھا، تو ایک ہفتہ تقریباً چل جائے گی یہ۔ اور مانتو بھی بچوں کے لیے بنا کے فریز کر لیے تھے زپ لاک بیگ میں۔ اور یہ میرا ٹیمو کا ایک پارسل آیا تھا، میں نے منگوایا تھا کچھ، تو یہ آ گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اس کی کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، جیسے کلین کرنے کا سامان ان کا بہت اچھا ہے، برشز اور چیزیں۔ یہ میں نے کچھ فون کے کورز منگوائے تھے، کچھ اسکرین پروٹیکٹر منگوائے تھے، اور یہ جو عید پہ جو ہم نے لگانے ہیں وہ اسٹیکر تھے، جو ایک رمضان کے لیے ہم نے لگائے تھے، دیوار کے اوپر سیٹنگ کی تھی تھوڑی سی، کیونکہ میری بیٹی چھوٹی ہے تو ٹیبل پہ ہم نے کوئی سیٹنگ نہیں کی، تو دیوار پہ کی ہے کہ بس ذرا اچھا فیل ہوتا ہے نا بچوں کو بھی، اور بیٹی بھی چھوٹی ہے تو اس پہ بھی ہم نے سوچا کہ ابھی سے، کیونکہ میرے بچے جب بیٹے دونوں چھوٹے تھے تو وہ اسکول جاتے تھے اسلامک، تو وہاں پہ اسکول کی کلاسیں جو ہے نا رمضان میں ان کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا، ان کو پتہ چلتا تھا کہ رمضان ہے اور اس طرح کرنا ہے، ہم نے خیرات کرنی ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، تو یہ ابھی بیٹی کے لیے ہم نے کہا کہ چلو جی گھر میں ہم تھوڑا سا سجائیں کہ پتہ چلے اور بچوں کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ بس تھوڑی سی چیزیں میں نے منگوائی تھیں، اور کچھ پونیز تھیں، ربر بینڈز تھے، اور یہ اسٹیکرز تھے جو ہم نے دیوار پہ لگائے ہوئے ہیں کریم، رمضان کریم کا، اور عید کے لیے بھی میں نے منگوائے ہیں۔ اور یہ 2 برشز تھی پتیلے صاف کرنے کے لیے، تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ کیسی ہیں یہ، باتھ روم کے لیے اسی طرح کی میں نے منگوائی تھی، بہت اچھی تھی۔ یہ جی پہلا روزہ ہے ہمارا، اور پکوڑے بن رہے ہیں، چاول دم پہ ہیں، اور جس روزے کے ساتھ مروہ کو پارک بھی لے کے گئی تھی، دوسرا دن ہے آج، تو بس یہ کھیل رہی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔